دین بہت آسان ہے لیکن اتنا بھی آسان نہیں کہ حلوے کی طرح منہ میں رکھے تو پیٹ میں اتر جائے۔ بہت سے کھانے بہت آسان ہوتے ہیں جیسے حلوہ، اور بہت سے ایسے ہوتے ہیں کہ جو وہ چبائے چبتے نہیں ہیں، بعض اوقات تو گلے میں اٹک جاتے ہیں۔ اس لیے قرآن و حدیث آسان بھی بہت ہے لیکن مشکل بھی بہت ہے۔ صاحبان علم تشریف فرمائیں، میری تصدیق کریں گے، آپ ترمذی شریف پڑھیں۔ صاحب ترمذی کی اکثر یہ عادت ہے کہ جو فقہی کوئی بھی مسئلے کی حدیث ہوگی نا، اس کو ذکر کر کے بتائیں گے یہ صحابہ اس مذہب پر ہیں، یہ صحابہ اس پر عامل نہیں ہیں، وہ دوسری حدیث سے استدلال کرتے ہیں۔ حتیٰ کہ وہ شوافع اور احناف کا بھی ذکر کر دیتے ہیں۔ اگر اکثر ویسے وہ احناف کا اہل کوفہ سے ذکر کرتے ہیں اور امام اعظم کا قال بعضهم سے کہتے ہیں، لیکن بہرحال وہ سمجھاتے ہیں کہ اس مسئلے میں بہت سے علماء کا اختلاف ہے۔ جیسے آج کل بستر کا چل رہا ہے نا، آپ ترمذی اٹھا کے پڑھیں، انہوں نے کئی اقوال نکل کیے ہیں کہ بعض ایک رکعت وطر پڑھتے تھے علیحدہ، بعض 3 رکعت اور بعض 5 رکعت۔ 5 رکعت کا وطر بھی ثابت ہے جو بعض صحابہ پڑھا کرتے تھے۔ تو ابھی عوام کو عرصہ دراز سے امام اعظم کے پیروکار ہیں، 3 رکعت وطر پڑھ رہے ہیں، وہ کسی نے ایسی کلپ نکال دی کہ 2 علیحدہ اور 1 علیحدہ، وہ شروع ہو گئے صاحب کہ ہم غلط پڑھتے آ رہے ہیں۔ ارے بھائی آپ سوچو تو صحیح، احناف جو ہیں وہ اس دنیا میں سب سے زیادہ ہیں اور قیامت تک انشاءاللہ سب سے زیادہ رہیں گے، یہ بشارتیں اکابرین کی موجود ہیں۔ میجورٹی کیسے غلط ہو سکتی ہے؟ مائنورٹی غلط ہو سکتی ہے۔ اچھا پھر بھی ہمارا طریق کیا ہے؟ ہم یہ نہیں کہتے غلط، ہم کہتے ہیں وہ اپنے دلیل کے اوپر عمل کریں، ہم اپنے مستدل جتنے بھی ہیں قرآن و حدیث اس سے ہم استدلال کریں گے۔ اور عوام کو اعتماد رکھنا چاہیے کہ علماء جب کوئی نتیجہ نکالتے ہیں تو ان کی سوچ اور سمجھ کے مطابق ہوتا ہے اور بالکل قرآن و حدیث پہ اچھی طرح غور و تفکر کر کے پیش کیا جاتا ہے۔ آخری بات بس یہ ہے کہ جب کوئی جیسے ایک مسئلے کا حل نکالتے ہیں نا، علماء کا طریقہ کیا ہوتا ہے؟ تمام اس سے متعلق آیات، احادیث کریمہ، صحابہ کرام کے اقوال، اعمال اور پھر جو اکابرین بڑے بڑے تابعین وغیرہ کا عمل، وہ سب سامنے رکھ کر پھر ایک نتیجہ نکالتے ہیں۔ آج کیا ہو رہا ہے؟ ایک پوسٹ آئی، یہ سب سے بڑا امام بھی یہ ہے، مجتہد بھی یہ ہے، اور خواجہ حسن بصری کا عکس ثانی بھی یہ ہے، اور موجودہ امام اعظم بھی یہ ہے۔ وہ ایک ہی حدیث سے استدلال کر کے یا ایک جزئی سے استدلال کر کے کہتا ہے سارے غلط ہیں اور ہم صحیح ہیں۔ یہ طریقہ کار اختیار نہیں کرنا چاہیے۔